اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا کیونکہ جو تورات تھا اس میں رد و بدل کر دی گئی تھی، چینجنگ کر دی گئی تھی، تبدیلیاں کر دی گئی تھی، حقیقت دین کو الٹ کر رکھ دیا گیا تھا. تو پھر اس کو اصلاح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت کو بھیجا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا تاکہ تم اپنی نبوت کا اظہار کر سکو. تو کہا وہ کون سا معجزہ ہے؟ کہا تم مردوں کو زندہ کر سکتے ہو، تو تم ہر مرض کی جو ہے علاج کر سکتے ہو. ہوا یوں کیونکہ دشمن ہو گئے یہودی، اب ختم کرنا چاہا، قتل کرنا کیا، پوری سازشیں رچی. حضرت عیسیٰ کو جب قتل کرنے کی سازش رچی گئی تو اب ایک شخص کو جاسوس بنا کر اس کے پیچھے رکھ دیا گیا. اب وہ تلاش میں تھا کہ کس موقع پر کہاں جا رہے ہیں. اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ عیسیٰ یہاں پر جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ یہودی ان کے پیچھے آ رہے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا اے عیسیٰ اب میں تمہیں بلا رہا ہوں، آسمانوں کی طرف چلے آؤ. اب عزیزان محترم جو شکل عیسیٰ کی تھی اس یہودی کو دے دیا گیا اور گونگا بنا دیا گیا. اب اللہ کا یہ جو ہے منصوبہ رہا کہ اب عیسیٰ سولی پر نہیں چڑھیں گے بلکہ دشمن سولی پر چڑھے گا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جہاں اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے وہاں پر واضح ہو جانا چاہیے کہ انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. اب عزیزان محترم یہاں پر عیسیٰ کو بلایا گیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، عیسیٰ کو اللہ نبی ہے، نبی ہونے کے تحت اللہ اپنے قریب بلائے گا. مثال کے طور پر کہاں پر اتنا قریب بلایا پروردگار عالم نے، قاب قوسین او ادنا کی منزل پر تھے. اب عیسیٰ کو بھی بلانا چاہیے. عیسیٰ بھی روح اللہ ہیں، وقت کے نبی ہیں، معجزات لے کر آئے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. تو اللہ نے بلایا ہے، تو اب ان کو بلایا اللہ نے، تو اب یہ نکلے سفر پر. اب عزیزان محترم پہلے آسمان کا سفر طے کیا، سفر مکمل ہوا، دوسرے آسمان کی جانب پڑے، دوسرے آسمان کا سفر طے کر لیا، تیسرے آسمان کی جانب پڑے، سفر مکمل ہو گیا، چوتھے آسمان پر پہنچے. اللہ نے کہا اے جبرائیل جاؤ ذرا عیسیٰ کے پاس دیکھو کیا چیزیں موجود ہیں کیا چیزیں موجود نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں عزیزان محترم اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی تلاشی کے لیے اب آئے ہیں جناب جبرائیل، تو اب دیکھا تلاش کیا، تو جب تلاش کر رہے تھے تو دیکھا لباس میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی. تو سوئی کو نکالا، کہا اے عیسیٰ یہ کیا ہے؟ آواز غیبی آئی اے عیسیٰ یہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا جبرائیل نے جب پوچھا کہ اے عیسیٰ بتاؤ یہ سوئی کس لیے ہے، تو عیسیٰ نے کہا کہ میں سوئی کو اس لیے رکھا ہوں کہ جب بارگاہ الہی میں جاؤں تو راستے میں اگر میرا لباس پھٹ جائے تو میں اس کو سل لوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا اتنے میں پروردگار عالم نے اے جبرائیل ان سے کہہ دو کہ اب اس کے آگے سفر نہ جائے، اس کے اوپر مقام نہ جائے. یعنی کیا مطلب؟ کہا پانچویں آسمان کا سفر ختم، چوتھے آسمان پر ہی روک دیا جائے. کہا یا پروردگار ایسا کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں حکم دے رہا ہے؟ کہا سوئی کے برابر بھی اگر دنیا کی محبت ہوتی ہے تو بارگاہ احدیت میں عرش تک اجازت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب انسان کے دل میں اگر سوئی کے برابر بھی اگر دنیا داری آ جائے تو اللہ اپنی بارگاہ میں بلا نہیں سکتا. تو اب میں کہوں گا اے پروردگار محمد کو بلایا اور محمد سے جب گفتگو کی تو علی کے لہجے میں گفتگو کی. کیا کہنا چاہتا ہے؟ عجب نہیں پتا ہے کہ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، محمد کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت نہ تھی. اور دنیا کے بارے میں علی نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی حقیقت ہمارے نزدیک بکری کے ناک سے نکلنے ہوئے پانی سے بھی بدتر ہے. صلوات اللہ محمد جس کے نظروں میں دنیا کی حقیقت یہ ہو تو پھر وہ کس عرش تک کیوں نہ پہنچے، اور اللہ بھی گفتگو کرے تو کیوں نہ علی کے لہجے میں. عزیزان محترم اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی حجت کو سمجھنا لازمی ہے. اگر حجت خدا کو انسان نہ سمجھے تو پھر اللہ کو بھی سمجھ نہیں پائے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم،
قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، بس یہی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی ذہنت کو تمام کریں۔ عزیزان محترم، قرآن کا آغاز فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، استعاذہ پڑھ لیا کرو۔ جب ختم ہو جائے تو پھر صدق اللہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، صدق اللہ پر تمام کرتے ہیں۔ ہر کوئی جو قرآن پڑھ رہا ہے شروع کرنے کا انداز تو ایک نظر آیا، ختم کرنے کا انداز ایک نظر نہیں آیا۔ توجہ چاہتا ہوں حضرت، کہا یہ کیا مطلب؟ کہا اعوذ باللہ سے سب شروع کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ختم کرتے ہیں تو صدق اللہ میں بعض صدق اللہ العلی العظیم کہتے ہیں تو بعض صدق اللہ العظیم کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم میں سے علی کو نکال کر صرف اور صرف عظیم پڑھ لیا گیا۔ کہا پروردگار عالم کے کئی نام ہیں، 99 نام تو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اسی میں بتایا گیا کہ اللہ کے جہاں پر پروردگار عالم بہت سارے صفات کا حامل ہے، بہت سارے نام ہیں اس کے، تو وہیں پر علی بھی اس کا نام ہے۔ اب عزیزان محترم، علی العظیم، توجہ چاہیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اب قرآن سب ختم کرتے ہیں، سب مکمل کرتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، صدق اللہ العلی العظیم کہتے ہیں۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہ پروردگار عالم کے نام بہت زیادہ ہیں، جہاں پروردگار عالم عظیم ہے وہیں پر علی بھی ہے، جہاں پروردگار عالم رحیم ہے وہاں پر کریم بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب اتنے سارے نام ہیں تو قرآن کلام ہے اللہ کا، اس پر سب یقین رکھتے ہیں کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی حجت خدا کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ جب ختم کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ کہا وہ پروردگار سچا ہے کہ جو عظیم بھی ہے، جو علی بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں علی العظیم، وہ یہاں پر جان رہے ہیں کہ یہاں پر علی کا معنی پروردگار عالم کا نام ہے، علی پروردگار ہے، عظیم پروردگار ہے، اللہ پروردگار ہے۔ تو اب عزیزان محترم، جنہوں نے یہ مکمل کر لیا تو وہ سمجھ گئے، لیکن جو علی کو چھوڑ کر صرف عظیم کہتے ہیں، انہوں نے شاید نہیں پہچانا کہ یہ علی کس کا نام ہے۔ کہا یہ علی حقیقت میں اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام کو صرف چھوڑ کر تم عظیم کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں چاہیے کہ اللہ کے نام کو ہر جگہ شامل کرو۔ اب علی العظیم کہنے میں کوئی کسر نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چھوڑ کیوں رہے ہو؟ کہا علی کا نام، کیونکہ علی وسیع رسول بھی ہے، لہذا شاید ان کا نام ہے، یہ نام سمجھ کر اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب جملہ کہوں کہ جو زمینی علی کو چھوڑ دے تو اسے حقیقی علی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، اس دشمنی میں اس علی کو چھوڑ رہے ہو۔ اب عزیزان محترم، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہاں علی کا نام ہے، اور وہ علی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ علی محبت کرتا ہے، اس کا نام یہاں پر نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، شاید یہ کیا ہے، جوڑ کر رکھنا، رسول کی حدیث کے مطابق ہے، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، کیونکہ رسول نے یہ کہہ دیا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آ گیا ہو کہ اس علی سے مراد شاید یہی علی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہاں یہ علی نہیں ہے، وہ علی ہے کہ جس کا کلام ہے۔ تو اب پتا چلا کہ اگر اس علی کو چھوڑ دو گے تو وہ علی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر اس کو سمجھنا ہو تو اس علی کو سمجھنا ہوگا۔ تمام صفات کمالیہ کو رکھنے والا ذات غائبت میں ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس کو سمجھنا ہے تو ظاہر میں جو علی ہے اس کو سمجھ جاؤ، اس کو پہچان لو۔ اب عزیزان محترم، یہی علی کی پوتی ہے جس کی شہادت کی تاریخ آج منانے کے لیے ہم اللہ
نعرے حیدری، نعرے حیدری، میری جان علی، میرا دل علی، میرے دل کی دھڑکن علی، میری شان علی، میری پہچان علی، میرا دین علی، میرا ایمان علی، میری نماز علی، میرا قرآن علی، میرا کلمہ علی، میرا صدیق اکبر علی، میرا فاروق اعظم علی، میرا سخاوت کا دھنی علی، میرا غنی علی. میری دل کی دھڑکن رک جائے گی ایک دن، میری روح بھی کہے گی علی 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 علی. نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا. ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. تو عزیزان محترم، انسان اگر دین کو اہل بیت اور رسول سے لے گا تو اس کا دین سلامت رہے گا اور وہ منزل نجات تک پہنچے گا. اور منزل نجات اور کشتی نجات جس کو کہا گیا وہ حسین ہے. بے شک بے شک. حسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. اگر تم چاہتے ہو کہ تم نجات کے لیے کوشاں ہو اور نجات پا جاؤ تو تم کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ کہ حسین کشتی نجات. بے شک. آزاداران مظلوم کربلا، جہاں حسین کشتی نجات ہے تو اس حسین کا سکون سکینہ سے ہے.